بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقوام متحدہ یعنی UNO دنیا کی سب سے بڑی تنظیم، اس کا قیام 24 اکتوبر 1945 کو عمل میں آیا، دوسرے جنگ عظیم کے فوراً بعد۔ اور اس کے چارٹر میں جو اس کا بنیادی مقصد تھا وہ یہ ہے کہ انسانیت کو، آنے والی نسل کو جنگ کی لعنت سے محفوظ رکھنا۔ اس کے علاوہ جو انسانی حقوق و سماجی انصاف کے حوالے سے تعلیم و صحت، انوائرمنٹ اور دوسرے جو فلاح و بہبود کے، انسانی فلاح و بہبود کے کام ہیں، وہ سب اس اقوام متحدہ کے ذیلی اداروں، مختلف ذیلی ادارے انجام دیتے ہیں۔ اس کے دو جو بنیادی جو مین اس کے اندر میں جو ادارے ہیں وہ ہے جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل۔ جنرل اسمبلی میں 193 ممالک جو اس کے ممبر ہیں UN کو، وہ سب جنرل اسمبلی کے ممبر ہیں۔ اور سلامتی کونسل میں 15 ممبر ہوتے ہیں، جس میں 5 مستقل ممبر ہیں، وہ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور روس اور چین۔ یہ وہ ممالک ہیں جو دوسرے جنگ عظیم کے فاتح جن کو کہہ سکتے ہیں، انہوں نے دوسرے جنگ عظیم میں اپنے مخالفین کو شکست دی۔ تو وہ بعزم خود، کیونکہ اقوام متحدہ کے قیام میں انہی کا عمل دخل تھا، تو انہوں نے اب بعزم خود یہ ذمہ داری لی کہ وہ اس دنیا کے چودھری ہیں، سمجھ لیں۔ اب وہ جو چودھری ہیں تو ظاہر ہے وہ اقوام متحدہ میں اپنا کردار وہ اسی طرح رکھتے ہیں۔ ان کے پاس ہے ویٹو پاور، یعنی جو بھی امن و امان کا مسئلہ ہوتا ہے، جو بھی اہم مسئلہ ہوتا ہے، تو پہلے جنرل اسمبلی میں وہ ڈسکس ہوتا ہے اور اس میں قرارداد منظور ہوتی ہے۔ لیکن وہ صرف جنرل اسمبلی کا کردار یہ ہے کہ وہ صرف ریکمنڈیشن کہتی ہے، وہ صرف ایک آپ کا قرارداد میں وہ آپ یہ بیان کریں گے کہ یہ ہمارے لحاظ سے دنیا یہ چاہتی ہے کہ اس میں دونوں فریق کو اس طرح مساعدت کی جائے اس پہ۔ لیکن جب وہ سلامتی کونسل میں پیش ہوتی ہے، کیونکہ وہ جنرل اسمبلی کا کام عمل درآمد کرانا نہیں ہوتا ہے کہ کہیں اگر جنگ ہو رہی ہے تو اس کو وہاں پہ جا کے رکوائے۔ سلامتی کونسل میں جب جاتی ہے تو جو 5 چودھری وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک اگر ویٹو استعمال کر دے، یعنی وہ اس قرارداد کے خلاف اگر ووٹ دے دے، تو وہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے۔ وہ کیوں ویٹو کرتی ہے کہ یا تو اس کا مفاد اس میں وابستہ ہوتا ہے، یا اس کے کوئی اپنا جو اتحادی ہوتا ہے اس کا مفاد اس میں وابستہ ہوتا ہے۔ تو وہ اس صورت میں وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا مفاد قائم رہے، چاہے وہ دوسرے فریق کو تہس نہس کر دے، جنگ کو جائے۔ حالیہ دنوں میں آپ دیکھیں کہ فلسطین میں جو غزہ کے ساتھ جو 2 مہینے سے زیادہ ہو رہا ہے، یہ امریکہ اور برطانیہ اور دوسرے جو ممالک ہیں اس کے حواری جو ہیں، وہ امن و امان کے قیام کو تو چھوڑیں، جنگ کو روکنے کو تو چھوڑیں، وہ چاہتے ہیں کہ جنگ جاری رہے، تاکہ جو اس کے اتحادی ہیں، جو اس کا ناجائز بچہ ہے اسرائیل امریکہ کا، اس کے مفاد محفوظ رہیں۔ تو وہ اس کو جنگ کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ اپنی جب تک وہ تہس نہس حماس کو تباہ نہ کر دیں، فلسطینیوں کو نسل کشی پوری نہ کر دیں، یا جو بھی مقصد ہے ان کا وہ حاصل نہ ہو، جب اس وقت تک وہ چاہتے ہیں جنگ جاری رہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی ناانصافی ہے کہ 193 ممالک ایک طرف، دنیا کی اربوں آبادی ایک طرف، اور یہ 5 ممالک بھی نہیں، کوئی ایک ملک بھی ان میں سے اگر وہ اس کے خلاف چلا جائے، دوسرے 193 ممالک کی رائے کے خلاف بھی چلا جائے، تو وہ اس کی حاکمیت اپنی جگہ پہ رہتی ہے، اس کی چودراہٹ اپنی جگہ پہ رہتی ہے۔ یہ ایسا بھی نہیں ہے کوئی قانون کے کہ یہ 5 جن کے پاس طاقتیں ہیں، 5 سپر طاقتیں ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے، اگر ایسا قانون بھی کوئی ہو کہ ان 5 کی میں سے جو اکثریت میں جو قرارداد کی حمایت کرے، جو اکثریت جس بات کی بات کریں، تو وہ کم سے کم مان لی جائے، یہ بھی نہیں ہے۔ ابھی حالیہ جو جنگ بندی کی قرارداد پیش کی گئی تھی ایک ہفتے پہلے، اس میں 3 ممالک نے اس کی حمایت میں ووٹ دیا، امریکہ نے صرف ویٹو کیا اور برطانیہ نے اس پہ ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ تو باقی جو 3 ممالک تھے ان کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی اور صرف امریکہ نے ویٹو کیا۔ تو
اب یہ ناانصافی اتنی عروج پہ پہنچ چکی ہے کہ حال ہی میں طیب اردوغان ترکی کے صدر نے بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ اب یہ اقوام متحدہ میں اوور ہالنگ ہونی چاہیے، اس میں ایسی اصلاحات ہوں کہ یہ اس طرح کی ناانصافی جاری نہ رکھ سکے۔ امید ہے کہ طیب اردوغان کے ساتھ دوسرے کچھ عالمی لیڈرانس مل بیٹھیں گے، اس بات پہ کوشش کریں گے کہ حقیقی امن اگر دنیا میں لانا ہے تو پھر یہ چودراہٹ ختم کرنی پڑے گی۔